بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، انسان زندگی میں 3 کام یا کلام کرتا ہے، ایک مفید جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اور دوسرا وہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی نقصان ہو، اور تیسرا وہ کام جس میں نہ تو کوئی فائدہ ہو اور نہ نقصان۔ غور کیا جائے تو یہ تیسری قسم بھی دوسری قسم کے یعنی مضر کے زمرے میں آتی ہے، یعنی ایسی گھڑی جس میں انسان نے کوئی بری بات کہی، اگر اس لمحے میں انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو اس کے بدلے میں نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت یا کم از کم دنیا کی فکروں سے آزادی مل جاتی۔ وقت کو برے معنوں میں استعمال کرنا ایسا ہے جیسا کہ انسان کو ایک خزانہ مل جائے اور وہ اسے چھوڑ کر مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھانے کو ترجیح دے۔ اس بات سے اس کا نقصان اور خسارہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ مجلس اس کے لیے حسرت و ندامت ہوگی۔ اس لیے لا یعنی کام اور کلام کو اہل بصیرت نے گناہوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اسلام درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی مطلب بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ سورہ المریم میں جنت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں وہ لغو بات نہیں سنیں گے، گناہ کی بات نہیں سنیں گے، دل آزاری کی بات نہیں سنیں گے، شرمندگی کی بات نہیں سنیں گے، پھر کیا سنیں گے؟ صرف سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ آیت کریمہ میں سلام سے مراد سلامتی والی اچھی باتیں ہیں، دل خوش کرنے والی باتیں ہیں۔ جنت میں لغو باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی لغو بات کرے گا ہی نہیں۔ مومن صادق کے لیے تو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ہے، لہٰذا اس کو جنتیوں کی طرح ہی رہنا چاہیے اور اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کہ نہ کوئی لغو بات کسی سے کہے اور نہ کوئی لغو بات کسی سے سنے۔ اس خوبی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے یہ لغو لا یعنی بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اگر یہ پسندیدہ چیز ہوتی تو جنت جو اچھی چیزوں کا مرکز و منبع ہے، وہاں پر جنتیوں کو اس سے محروم کیوں کیا جاتا؟ وہاں تو حلال و حرام کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا ہے، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی نفس خواہش کرے گا اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے سب کچھ ہماری خواہشات جنت میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہاں لا یعنی کو نہیں رکھا، لغو باتوں کو نہیں رکھا۔ پتہ چلا یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کو اس سے خالی رکھا، جنت کے لیے اسے پسند نہیں فرمایا اور اس کی نعمتوں میں شمار نہیں فرمایا۔ جب یہ نعمتوں میں شمار نہیں ہے تو دنیا میں آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری آیت سورہ الفرقان میں اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ کسی لغو مجلس یا لغو عمل کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار اور شرافت کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں، شریک نہیں ہوتے، اس واسطے کہ وہ لغو سے گھبراتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لا یعنی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لغو کی تفسیر معارف القرآن میں اس طرح کی ہے، لغو کی معنی فضول کلام یا کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر و نقصان ہے، اس سے پرہیز واجب ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک کم از کم اولا اور موجب مدعا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ہر امام جمعے کے دن ممبر و محراب سے دنیا بھر میں اعلان کرتا ہے کہ انبیاء کے بعد افضل المومنین کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، کہ وہ منہ میں کنکریاں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ جب چاہے زبان نہ چلے، جب کوئی بات کہنی ہوتی تو پہلے سوچ لیتے اور جب اطمینان ہوتا کہ یہ بات واقعی ضروری ہے، بولنی چاہیے تو کتنی بولنی چاہیے اس کو طے کر لیتے، پھر منہ سے کنکریاں نکال کر فرما دیتے اور دوبارہ منہ میں کنکریاں رکھ لیتے تاکہ زبان بے تحاشا نہ چلے اور بے باک نہ ہو۔ اس درجہ اہتمام اتنے بڑے ایمان والے نے کیا تو ہم جیسے کمزور و ضعیف الایمان لوگوں کو کیسا کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری آیت سورہ القصص کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ فرمان بھی نیک بندوں کے بارے میں ہے کہ جب یہ کوئی فضول بات سنتے ہیں، لغو و لا یعنی بات سنتے ہیں یا گناہ کی بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، کسی طرح اس مجلس سے جا سکتے ہیں تو جا کر بچ جاتے ہیں
اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ کر بچ جاتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے تو اعراض کر کے دوسری گفتگو شروع کر کے یا کسی بھی طریقے سے اپنے کو شرکت سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت نامہ لکھا تھا، اس نصیحت نامے میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ غیبت اور لغو و لا یعنی سے بچیں، گناہوں کی محفلوں سے بچیں۔ پھر غیبت کے سلسلے میں حضرت نے یہ فرمایا کہ غیبت اگر شیخ یعنی بزرگ کی مجلس میں ہو رہی ہو تو بھی اٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ بارش میں نہانا مفید ہے، لیکن اولے پڑنے لگیں تو پھر بھاگنے میں ہی عافیت ہے۔ دیکھیے بارش ہو رہی ہے، مبارک پانی آسمان سے اتر رہا ہے جو صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس میں نہانا بھی مفید ہے، لیکن اگر اس میں اولے پڑنے لگیں تو آدمی بھاگتا ہی ہے اور سر بچاتا ہے۔ یہ ایک محسوس مثال سے حضرت نے فرمایا کہ شیخ کی مجلس اگرچہ کہ باران رحمت ہے، لیکن کبھی اتفاق سے کسی صاحب نے غیبت شروع کر دی یا کوئی ایسی بات نکل گئی جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ غیبت کی تعریف میں آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی اعراض کریں۔ ناظرین، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے، اس لیے خاموش رہنے اور ضرورت پر بولنے کی کوشش کریں، اس سے زیادہ نہ بولیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو راستے متعین کر دیے، اچھی بات بولو، کام کی بات بولو، نفع کی بات بولو، نفع دنیا کا ہو یا دین کا ہو، بھلی بات بولو، اور اگر بھلی نہیں ہے تو پھر چپ رہو۔ اب تیسرا آپشن کہاں ہے؟ تیسرا ہے ہی نہیں، یا بھلی بات بولو یا خاموش رہو۔ خاموش رہنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہاں صرف بھلی بات بولنے کی اجازت ملی ہے، جس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی بولنے سے پہلے غور کرے کہ بھلی ہے یا نہیں، اس لیے کہ بولنے کے بعد سوچنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بزرگوں کی نصیحتوں سے مشہور ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ جیسے تیر کمان سے نکلنے کے بعد ہمارے قبضے سے باہر چلا جاتا ہے، جسے ہم نہ روک سکتے ہیں نہ واپس لا سکتے ہیں، اسی طرح بات زبان سے نکلنے کے بعد ہمارے اختیار سے نکل جاتی ہے، بعد میں ہم کو احساس ہو تو وہ واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ آج کل کا ایک عرف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان واپس لیتا ہوں یا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں وغیرہ۔ یہ ایک قسم کی معذرت ہے، لیکن کیا اس سے وہ بات واپس ہو جائے گی جو بری تھی اور جس سے دوسرے کے دل پہ چوٹ لگ گئی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک اہم مہلکہ قول کا اپنی مقدار سے بڑھ جانا ہے، چنانچہ حضرت خود اس پر عامل تھے، بہت مختصر بولتے تھے اور چھوٹے چھوٹے جملے بولتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ ایک اور روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو باتیں اپنے بندوں کی پسند نہیں آتی اس میں کثرت سوال اور قیل و قال بھی ہے۔ قیل و قال کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا یا یہ کہا گیا یا یہ بولا جا رہا ہے، ان باتوں کا کیا فائدہ؟ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لیتا، استغفار کر لیتا، تلاوت کر لیتا، کوئی نیک کام انجام دے لیتا وغیرہ۔ ناظرین، قرآن نے مومن کی ایک نمایاں صفت یہ بتائی ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرتے ہیں اور اس سے حتی الامکان دور رہتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح پانے والے اپنے بندوں کی چند صفات کا ذکر کرتے ہوئے نماز کے بعد جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ فلاح پانے والے مومنین لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو بات سے دور رہتے ہیں۔ گویا لغو بات سے پرہیز اور اس سے بچنا مومن کی ایک نمایاں صفت ہے اور یہ فلاح پانے کی ایک سبیل ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ لغو کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لغو کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے، لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔
पूरी आयत का मतलब जानने के लिए लुगू के साथ साथ मारिजून का मतलब भी जानना ज़रूरी है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मारिजून का तर्जुमा हमने दूर रहते हैं किया है, मगर इससे पूरी बात अदा नहीं होती। आयत का पूरा मतलब यह है कि वो लुग़वियात की तरफ तवज्जो नहीं करते, उनकी तरफ रुख नहीं करते, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते। जहाँ ऐसी बात हो रही हो या ऐसे काम हो रहे हों वहाँ जाने से परहेज़ करते हैं, उनमें हिस्सा लेने से इज्तिनाब करते हैं, और अगर कहीं उनसे साबिक़ा पेश आ ही जाए तो टल जाते हैं, कतरा कर निकल जाते हैं या बदरजा आखिर बेताल्लुक़ हो रहते हैं। मौलाना अमीन अहसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने लुग़्व की वजाहत कुछ इस तरह की है, लुग़्व से मुराद हर वो कौल व फ़ैल है जो ज़िंदगी के असल मकसूद रज़ाए इलाही से गाफिल करने वाला हो, कता नज़र इससे कि वो मुबाह है या गैर मुबाह। जिस नमाज के अंदर खशू हो उसका असर ज़िंदगी पर लाजमन पड़ता है। फजूल, गैर ज़रूरी, ला यानी बेमकसद चीज़ों से एतराज़ करने लगता है। उसको हर वक्त ये फ़िक्र दामनगीर रहती है कि अगर मैंने कोई फजूल किस्म की हरकत की तो अपने आलिमुल गैब मालिक को एक रोज़ मुंह दिखाना है, और उस चीज़ की शब रोज़ में कम से कम 5 बार उसको याद दहानी होती रहती है। जाहिर है कि जिस शख्स का ज़मीर इतना बेदार और हसास हो कि गैर ज़रूरी हरकत से उसकी तबीयत इनक़बाज़ महसूस करे, वो किसी बड़ी बेहयाई का मुर्तकब कभी मुश्किल ही से होगा। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने लुग़ू की तफसीर मारिफुल कुरान में इस तरह की है, लुग़ू मानी फजूल कलाम या काम जिसमें कोई दीनी फ़ायदा ना हो। लुग़ू का आला दर्जा मासियत और गुनाह है जिसमें फ़ायदा दीनी न होने के साथ दीनी ज़रर और नुकसान है, इससे परहेज़ वाजिब है। और अदना दर्जा यह है कि न मुफीद हो न मुज़र, इसका तर्क कम अज़ कम ऊला और मूजिब मदा है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इंसान का इस्लाम जब अच्छा हो सकता है जबकि वो बेफ़ायदा चीज़ों को छोड़ दे। इसीलिए आयत में इसको मोमिन कामिल की ख़ास सिफत करार दिया है। मौलाना अब्दुल रहमान किलानी ने लुग़्व की तफसीर इन अल्फाज में की है, लुग़्व से मुराद फजूल और बेकार मशगले और खेल भी हो सकते हैं, यानी वो लोग अगर तफरीह तबाह के लिए या जिस्मानी कसरत के तौर पर खेलते हैं तो ऐसे खेल नहीं खेलते जिनमें महज वक्त का ज़िया हो, बल्कि ऐसे खेल खेलते हैं जिनसे कोई दीनी फ़ायदा भी हासिल होता हो, जैसे जिहाद की गर्ज से तैराकी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और निशानाबाजी वगैरह। और लुग़ू से मुराद बेहुदा और फजूल बातें भी हो सकती हैं, जैसे फजूल गप्पें, गीबत, बकवास, तमस्खुर, फहश गुफ्तगू और फहश किस्म के गाने वगैरह। इन बातों से वो सिर्फ खुद ही परहेज़ नहीं करते बल्कि जहाँ ऐसी सोसाइटी हो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उनके साथ रहना कतन गवारा नहीं करते। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अंग्रेज़ी तफसीर में लुग़ू की तशरीह इस तरह से की है, लुग़ू एक ऐसा फ़ैल कौल व अमल है जिसका न कोई फ़ायदा इस दुनिया में है और न इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में, इसलिए ये मुस्लिम के लिए बेसूद है। मुफस्सिरीन की गिरां कदर आरा से ये बात वाज़े हो गई कि लुग़ू एक ऐसा कौल व फ़ैल है जिसका कोई फ़ायदा न इस दुनिया में और न इसका कोई फ़ायदा आखिरत में है, बल्कि इसका नुकसान यह है कि ज़बान का बेजा इस्तेमाल और इसको काबू न रखने का वबाल भी होगा। लुग़ू से एक दूसरा नुकसान तज़यीए औक़ात भी है। तीसरा नुकसान गैर संजीदगी और असल मकसद से बेतवज्जही पैदा होती है। गोया लुग़ू एक बेफ़ायदा और ला हासिल अमल ही नहीं है बल्कि इससे सरासर नुकसान भी है। मोमिन कोई भी ऐसा अमल नहीं कर सकता जो बेसूद और सरासर नुकसान का बायस हो। मोमिन लुग़वियात से दूर रहते हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। अव्वल ये कि अल्लाह ने मना किया है, और दूसरी वजह ये कि जो काम हम यहाँ कर रहे हैं और जो बात ज़बान से निकाल रहे हैं वो लिखने वाला लिख रहा है, और इस सारे कौल व अमल का हमें अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। इरशाद बारी ताला है, कोई लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरां मौजूद न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुग़ू बातों के हवाले से भी हिदायत फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात ज़बान से निकाले वरना खामोश रहे। हज़रत अबू सरीह अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मेरे कानों ने सुना और मेरी आंखों ने देखा
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ ان دونوں احادیث میں پڑوسی کی عزت اور اسے تکلیف نہ پہنچانے، مہمانوں کی عزت اور ان کی خاطر و تواضع، اور زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ زبان کی حفاظت کے متعلق 2 باتیں دونوں احادیث میں کہی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زبان سے اچھی اور بہتر بات کہی جائے، اور دوم یہ کہ بہتر اور اچھی بات نہ کہنا ہو تو خاموش رہے۔ لغو بات زبان سے نکالنے کی کوئی گنجائش اس آدمی کے لیے قطعی نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے قائم ہونے اور اس کے حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہو۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ زبان سے ایک بات بغیر سوچے سمجھے کہ وہ صحیح ہے یا غلط نکالتا ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے اور جہنم کے بیچ اتنی دوری تھی جتنی دوری مشرق کے دونوں کناروں کے درمیان تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ زبان سے ایک اچھی بات نکالتا ہے بغیر اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے، اور اللہ اس کے عوض اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور اللہ کا ایک بندہ بغیر سوچے سمجھے زبان سے ایک خراب بات نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ان احادیث میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، زبان کے بغیر سوچے سمجھے بیجا استعمال سے اللہ کا بندہ جہنم کا مستحق بن سکتا ہے، اور زبان سے اچھی بات نکالنے کی بنیاد پر وہ جنت اور درجات کی بلندی کا مستحق بن سکتا ہے۔ لغویات میں زبان کا بیجا استعمال اور اس کی حرمت پامال ہوتی ہے، لہٰذا ہمیشہ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ کے صالح بندے تو لغویات سے دور رہتے ہیں اور جان بوجھ کر کبھی لغویات میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کا گزر ایسی جگہ سے ہو یا کسی جگہ ان کی موجودگی میں یک بیک لغو ہونے لگے، تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اس میں دلچسپی لیے بغیر وہاں سے احسن طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن نے ان کے طرز عمل کو یوں بیان کیا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر سے ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہاں بھی ان کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ کسی ایسی چیز سے جہاں لغو ہو رہا ہے اس میں دلچسپی لینا تو درکنار، وہ ایک نگاہ غلط انداز ڈالے بغیر وہاں سے شریفانہ گزر جاتے ہیں۔ اول تو وہ ایسی جگہ جان بوجھ کر جاتے نہیں، مگر ایسی جگہوں سے گزر ہو جائے تو اس میں ملوث ہوئے بغیر شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ لغو مسجد سے گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں، گزرے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا، ابن مسعود کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس سے کریموں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے۔ دنیا میں ہر طرح کی احتیاط کے باوجود کبھی نہ کبھی لغو سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ کوئی ان سے الجھنے کی کوشش کرے اور لغو پر آمادہ ہو جائے تو لغو سننے کے بعد وہ ان لوگوں سے سلام کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، گویا جاہلوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ ان سے کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں یا جاہلوں کا سا عمل کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو اپنا عمل مبارک ہو اور ہمیں ہمارا عمل۔ ان کی اس خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو لغو سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے، دوسری طرف نادانستہ طور پر اتفاقاً اگر لغو پر گزر ہو جائے تو مومنوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اس پر سے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ گفتگو کے دوران اگر کوئی جہالت پر اتر آئے اور لغو و بےہودگی سے پیش آئے تو اللہ کے صالح بندے اس میں حصہ لینے کی بجائے ان لوگوں کو سلام کر کے یہ سوچتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم جاہلوں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اور صالح بندہ اپنی زندگی میں پوری کوشش کرے
کہ وہ لغویات سے دور رہے، لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی لغو بات اس کے کانوں میں پڑ جائے، جیسے فحش گانے، فلموں کے مکالمے، گالی گلوچ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت کے جن انعامات کا ذکر کیا ہے، اس میں کئی جگہ یہ بات بھی بتائی ہے کہ جنتی جنت میں لغو بات نہیں سنیں گے۔ گویا لغو سے پرہیز اور مکمل اجتناب زندگی بھر کرنے کی کوشش کرے اور اس کی خواہشات دنیا میں نہ پوری ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایسی عطا کرے گا جہاں وہ اللہ کا صالح بندہ لغو باتیں نہیں سنے گا اور لغو فعل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں پڑے گا۔ وہ جگہ جنت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، عالی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ وہ جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کو نہ ہم اس دنیا میں جان سکتے ہیں اور نہ اس کی کسی نعمت کا ادراک ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز تو وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جنتی جنت میں لغو بات نہیں سنیں گے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ لغو سے پرہیز اور اس سے مکمل اجتناب اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ لغو سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر لغو پر گزر ہو جائے تو شریفانہ انداز سے گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لغویات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے تو سلام کر کے وہاں سے الگ ہونے کی سعادت نصیب کرے اور جنت عطا کرے جہاں لغو کا کوئی گزر نہیں ہے۔ ناظرین، مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور اس کے احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے اور ایک سیکنڈ بھی فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیل کود میں سے بھی ان کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضییع وقت کا سامان نہ ہو بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مومن خشک مزاج ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بندہ مومن کا مزاج بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علاوہ بری مومن ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے۔ بےہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں ہانک سکتا۔ وہ ظرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹھے بازیاں نہیں کر سکتا۔ گندا مذاق اور مسخرہ پن برداشت نہیں کر سکتا۔ تفریحی گفتگوؤں کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں، غیبتوں اور تہمتوں اور جھوٹی باتوں سے، گندے گانوں اور فحش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہاں تو کوئی لغو بات نہیں سنے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اے ابو ذر، جس کام میں تمہارا فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دو، اور جس کام میں تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو اس کے لیے لب کشائی نہ کرو، اور اپنی زبان کو زر و جواہر کی مانند کہ جس کی حفاظت کی تم کوشش کرتے ہو محفوظ رکھو۔ حدیث کے اس حصے میں جو مطلب بیان ہوا ہے وہ انسان کو گناہ سے دور رکھنے کے لیے گزشتہ بیانات کا تکملہ ہے۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے اسے اپنے لیے ایک حد مقرر کرنی ہوگی۔ چنانچہ کہا گیا ہے جو کسی چٹان کی چوٹی پر چل رہا ہو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ جو گناہ سے بچنا چاہے اسے اس کے مقدمات سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور بعض مباح کاموں کو ترک کرنا چاہیے
تاکہ گناہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر حرام نظر اور نامحرم پر نگاہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بعض محارم پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر حرام موسیقی کو نہیں سننا چاہتا ہے تو اسے بعض جائز موسیقیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر چاہتا ہو کہ جھوٹ اور غیبت کا مرتکب نہ ہو تو اسے ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں جھوٹ اور غیبت کا احتمال ہے۔ لیکن انسان کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان تمام مباحات سے پرہیز کرے جو اسے گناہ میں مبتلا کرنے کا امکان فراہم کرتے ہیں۔ خاص کر اس کے لیے زیادہ مشکل ہے جو ابتدائی مرحلے میں ہیں، لیکن جو لوگ تکامل نفس کے مراحل میں ہیں انہیں اس مرحلے کو طے کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے نصیحت کرتے ہیں کہ لغو اور بیہودہ کاموں سے اجتناب کرو۔ چنانچہ قرآن مجید فلاح و کامیابی کو لغو سے دوری اختیار کرنے میں مضمر جانتا ہے۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ جو انسان فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے اسے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، جو اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ جس بات میں فائدہ نہ ہو اسے زبان سے نہ کہے، حتیٰ کہ اگرچہ وہ مباح بھی ہو، اور اپنی طاقت کو مفید اور ثمر بخش امور میں صرف کرے۔ جناب ابو ذر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری سفارش یہ ہے کہ اس گفتگو سے اجتناب کرے جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان کو اپنی زبان کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، حتیٰ مباح گفتگو کرنے سے بھی دوری اختیار کرے، کیونکہ کبھی زبان سے ایک ایسا لفظ بھی نکل جاتا ہے جس کے دنیا اور آخرت میں برے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ جو روایتوں میں زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، جو بات ضروری نہیں ہے یا تم سے مربوط نہیں ہے اسے زبان پر جاری نہ کرے۔ یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، دوسروں کا مذاق اڑانے اور اسی طرح کی دوسری آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ خاموش رہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تم پیسوں اور سونے کے سکوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح اپنی زبان کے تحفظ کی بھی کوشش کرو۔ اپنے پیسوں کی تم کیسے محافظت کرتے ہو، انہیں صندوق میں تالا لگا کر بند کرتے ہو اور اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھتے ہو، اسی طرح اپنی زبان جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ خداوند عالم نے تمہاری زبان کے لیے حفاظتی دیوار عطا کی ہے، اس کے لیے دانت اور اس کے سامنے ہونٹ قرار دیے تاکہ تم اپنی زبان کو ان دیواروں کے درمیان محفوظ رکھو۔ بس انسان کو صحیح و کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ زبان آزاد نہ رہے، حتیٰ ایسی مباح گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کرے کہ جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر تم نے اپنی طاقت کو بیہودہ طور پر خرچ کیا ہے تو ممکن ہے تو رفتہ رفتہ مشتبہ اور مکروہ اور آخرکار محرکات اور گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے اور اس کی غیبت کرنے میں کتنا فاصلہ ہے۔ مباح گفتگو اور غیبت کے درمیان کہ جو ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اپنے محارم سے خانہ کعبہ میں 70 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور ہم اس فاصلے کو رفتہ رفتہ ختم کر رہے ہیں اور اس خطرناک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔